وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ روم آیت نمبر 41. آج کیا سبق کا موضوع، کیا ہم لوگ فاسق یعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق بخشا، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا. کیا تمہارے خود ساختہ شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ وہ اللہ پاک ہے اور ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 41. لفظی ترجمہ: ظاہر الفساد فی البر والبحر. فساد برپا ہو گیا ہے خشکی اور تری میں، بما کسبت اید الناس. کس وجہ سے؟ جو لوگوں نے کمایا ہے، یعنی لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے، یعنی لوگوں کے اعمال کے سبب خشکی اور تری میں فساد برپا ہے. لیذیقہم، تاکہ وہ انہیں مزہ چکھائے، بعد الذی عملوا، بعض جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید یہ باز آ جائیں. سامعین کرام، مضامین جو ہیں توحید کے جاری ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے. گزشتہ جو سبق تھا اس میں بھی یہی مضمون تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں وہ رزق دیتا ہے، تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. تو اب یہ سوال پوچھا گیا، هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کہ کیا کوئی ایسا تمہارے شریکوں میں سے، تم جن کی سامنے سر جھکاتے ہو یا جن سے تم نے توقعات لگا رکھی ہیں، تو ان میں کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے؟ تمہیں پیدا کرنے کا ذمہ لے لے، یا تمہیں رزق کا ذمہ لے لے، یا موت کا ذمہ دار ہو جائے، یا دوبارہ زندہ کرنے کا، کوئی بھی نہیں ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. تو یہ توحید کے مضامین شروع ہیں. سامعین کرام، توحید کے فضائل بھی بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم بندگی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکا دیں تو اس کی اچھے نتائج بھی بیان ہو رہے ہیں اور اس کے برے نتائج بھی بیان ہو رہے ہیں. آج جو ہے ایک برا نتیجہ، اللہ تعالیٰ کی
کے سامنے سر نہ جھکانے کا اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا ایک برا نتیجہ. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، یا ہم اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزاریں گے یا نہیں گزاریں گے، دو ہی صورتیں ہیں. دیکھیں ہم میں سے جو بھی شخص ہے، میرے مخاطبین ہیں یا دنیا کے تمام لوگ جو بھی ہیں، ان میں سے دو کیٹیگریاں ہیں، یعنی بڑی بڑی، پھر ان میں تقسیم بندی ہو سکتی ہے لیکن دو بڑی کیٹیگریاں ہیں. وہ جنہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا معبود تسلیم کر کے اللہ ہی کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ ان کا نام جو بھی ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا حکم، اللہ کو اپنا معبود یا معبود نہیں تسلیم کرتے وہ، اور اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن زندگی جو ہے وہ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، سارے کام جو ہیں وہ اپنے آپ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے سامنے کرام اس کو. تو پھر یہ ہے کہ یعنی پھر جو ہے حالات مختلف ہو جاتے ہیں. یعنی یہ دو قسم کی کیٹیگریاں ہیں سامنے کرنا. میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دو قسم کے لوگ بستے ہیں، ان میں میں آپ ان میں یا تو ایک کیٹیگری میں ہیں یا دوسری کیٹیگری میں ہیں. جو لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام اچھے طریقے سے، یعنی ایک سادی سی بات ہے لیکن ہم تو ذرا مختلف، ہماری سوچ وغیرہ ذرا مختلف ہے، اور مختصر بات یہ ہے کہ یا تو ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اگر انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، آج کی جو آیت ہے اس میں مضمون یہ ہے، اے انسان اگر تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے تو زمین میں فساد برپا ہوگا، تم چین، امن اور سکون سے نہیں رہ سکو گے، تمہاری اپنی زندگی میں بھی فساد ہوگا، تمہارے گھروں میں بھی فساد ہوگا، تمہارے ملکوں میں بھی فساد ہوگا. بما کسبت ایدی الناس، یعنی خواہشات نفس والی جو زندگی ہے نا سامعین کرام، تو اس میں اس کا جو نقصان دہ پہلو، فائدہ ناک تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی زندگی میں فساد برپا ہوگا. پھر آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں یعنی امن اور چین کی فضا نہیں ہوگی، کیوں کہ آپ نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ پسند کر لیا ہے، اسی طریقے کے مطابق آپ جی رہے ہیں. آپ دیکھیں یہاں ساری دنیا میں آج بھی کوئی امن اور سکون نہیں ہے، فساد ہے، فساد ہے. فساد دیکھیں، اب مثال کے طور پہ فساد یہ بھی ہے نا سامعین کرام کہ آپ کے گھر میں فساد ہے، آپ کے دل اور دماغ میں فساد ہے، آپ کی روح بے چین ہے، یہ بھی فساد ہے. خشکی اور تری میں تو ہم بھی رہتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی فساد ہو سکتا ہے نا. یعنی اس کے پھر درجات ہیں، فساد کے درجات ہیں. وہ فساد ہماری ذات میں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے. اکثر گھرانوں میں چو میں یہ چپکلش رہتی ہے، میاں بیوی میں، اولاد میں. بعض اوقات اولاد جو ہے وہ تکلیف دہ بن جاتی ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں آپ کے یہاں پہ یعنی فساد کا مطلب کیا ہے کہ آپ چین سے نہ رہ سکیں، ہر آپ کو ڈر ہو، یعنی آپ کو خطرہ ہو، ڈر ہو. تو یہ ڈر جو ہے عام طور پہ سامعین کرام، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، امن نہیں ہے. ہر جگہ جو ہے بے چینیاں پھیلی ہوئی ہیں. اور تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ اس آیت میں بیان ہو رہی ہے، اور میں اپنے مضمون میں اپنے الفاظ سے میں تھوڑا سا یہ مضمون ادا کر لوں، پھر آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایت دی ہے اسلام کی، قرآن اور سنت، اول تو یہ بات طے کر لیں کہ ہمیں حکم کس کا ماننا ہے.
یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی کافر مشرک کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا خالق اللہ کے سوا کوئی اور ہے، سب لوگ مانتے ہیں خالق کو۔ من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، مشرکوں سے اگر پوچھیں کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ساری تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے، ایک اصولاً یہ بات طے کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ بادشاہ اس کائنات کا واحد بادشاہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، اور تمام بادشاہی اس کے پاس میں ہے، اختیارات اب بھی اسی کے پاس ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ میں آپ کس کا کہنا مانیں گے؟ ہمارا خالق اور مالک اور آقا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب ہم نے کس کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنی ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے۔ تو یعنی یہ ایک بالکل چھوٹی سی بات ہے سمجھنے کے لیے، ویسے تو بڑی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے اس میں اتنے تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں ایک ملک ہے، اس میں حکم کس کا چلے گا؟ حکومت جس کی حکومت ہوگی اس کا قانون چلے گا، اسٹیٹ، ریاست، حکومت، تو یہ اس کا قانون چلے گا، وہ قانون بنائے گی، تو اس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق سب لوگ زندگی گزاریں گے۔ قانون جسے آپ نام دیتے ہیں یہ کون بناتا ہے؟ یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے، تو اسٹیٹ کے قانون کی پابندی کرنا ہم پر لازم ہے۔ اب یہ ہے نا کہ اگر زیادہ وسیع طور پہ آپ لیں کہ اس دنیا کا خالق کون ہے، مالک کون ہے اور بادشاہ کون ہے، یعنی سارے اختیارات اب کس کے پاس ہیں، مالک حقیقی کون ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اب ہم نے اصولاً یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، جھکانا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، اپنی مرضی سے نہیں جینا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے با اختیار، اور یہ دیگر مخلوقات میں یہ اختیار نہیں ہے، دیگر مخلوقات جو ہیں مجبور ہیں۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اختیارات دے کے، لیکن اس کو ساتھ ہدایت بھی دی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ تم نے اگر اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہونا ہے یا زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو میری ہدایات کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اگر تم ایسا کر لو گے تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بھی ساتھ ہے سامعین کرام، یہ بات اس کے ساتھ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم حقیقی تسلیم کر کے زندگی من حیث القوم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنی شروع کر دی تو آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں سکون آ جائے گا، سلامتی ہوگی، امن آ جائے گا، کوئی فساد نہیں ہوگا اگر ایسا کر لیا۔ اور سامعین کرام میں آپ کو یاد دلاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور مظالم کو برداشت کرنے کا حکم تھا اور اس کو جواب دینے کا حکم نہیں تھا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ حضور یہ ہم پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ حضور نے اس بات کا برا منایا، کہتے ہیں تم اتنی جلدی بے صبرے ہو گئے ہو، اور گزشتہ لوگ ایسے گزرے ہیں قومیں جن کے سروں پہ آرے چلائے گئے ہیں اور انہوں نے یعنی اس کو برداشت کر لیا ہے۔ اور دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہیرا کوئی مقام ہے، ہیرا سے دور مقام ہے، ہیرا سے ایک عورت چلے گی اور بیت اللہ کے لیے، اور اس کو راستے میں اس کے پاس زیور جو بھی ہے سامان ہوگا، لیکن اس کو سوائے اللہ کے کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ اسی طرح پھر ہوا، تو یعنی پھر ایسی امن آ گیا، زمین میں امن آ گیا، کسی کو کسی کا خوف نہیں تھا، فساد نہیں تھا، امن تھا، سکون تھا، لوگ امن سے رہ رہے تھے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ یعنی یہ
اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ زمین میں اگر اکثریت لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو جائے اور اللہ کی حکومت ہو بالفعل حقیقی طور پہ، جیسے کہ تھی ہمارے خلفائے راشدین کے دور میں اللہ تعالیٰ کی بالفعل حکومت تو اللہ تعالیٰ ہی کی تھی، قرآن و سنت تھے اور اس کے خلاف نہیں کرتے تھے وہ. تو فساد جو ہے اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر فساد پیدا ہوتا ہے. اور فساد یہ نہیں کہ ملک میں فساد ہوگا، نہیں، وہ فساد آپ کے گھر سے شروع ہوگا، آپ کی اپنی ذات سے شروع ہوگا، آپ کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی. فساد آپ کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی، آپ کی جو عقل ہے اس پہ تالے لگتے چلے جائیں گے، اس پہ زنگ لگتا چلا جائے گا، دل زنگ آلود ہو جائے گا، آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے. یہ بھی فساد ہے نا سامنے کرام. تو اگر آپ اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں سامنے کرام، اس آیت کا ایک جزوی پہلو یہ بھی ہے، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اللہ کو منزل نہ بنایا، دنیا کو منزل بنا لیا، اب آپ کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ شروع ہوگی. اس کی میں تھوڑی سی تفصیل کرتا ہوں. ٹوٹ پھوٹ کیا ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہٹتے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنا قبلہ اور کعبہ بدل لیا، اللہ کو منزل نہیں بنایا، باطن کو ترجیح نہیں دے رہے آپ ظاہر پہ، ظاہر کو ترجیح دے رہے ہیں باطن پہ. اب آپ کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی. پھر یہ ہوگا کہ آپ کی عقل الٹی ہو جائے گی، برائیاں جو ہیں آپ کو اچھائیاں لگیں گی اور اچھائیاں جو ہیں وہ برائیاں. آج اسلام، ہم من حیث القوم ہم اسلام کو پسند نہیں کرتے، ہم بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، ہم عریانی کو پسند کرتے ہیں. آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لینا، وہ تو جو بکتا ہے، میڈیا کیا بیچ رہا ہے جو بکتا ہے، تو کیا فحاشی، عریانی، بے مقصدیت، یہ ساری چیزیں بکتی ہیں تو وہ بیچ رہا ہے. آپ خود چاہتے ہیں، یہ میڈیا کیا ہے، یہ آپ کی چاہت کا اظہار ہے کہ آپ اس قسم کے پروگرام چاہتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، پھر آپ کے ملک میں بھی فساد ہوگا، آپ کے محلے میں بھی امن نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا، آپ کو خوف لاحق ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہیں سامنے کرام. لیکن اب یہ ہے نا کہ جو انفرادی طور پہ، یعنی ہماری زیادہ توجہ تو یہی ہونی چاہیے کہ انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی توحید، مضمون تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہے. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو عملاً تسلیم نہیں کیا، اللہ کو معبود واحد، مقصود واحد اور محبوب واحد تسلیم نہیں کیا، تو پھر یہ ہے کہ دنیا کی طرف آپ کا رخ ہو جائے گا اور پھر آپ چین اور سکون سے نہیں رہ سکیں گے. ہو سکتا ہے آپ مسکرا رہے ہوں لیکن آپ کے اندر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ اور فساد برپا ہو. اور یہ فساد رہتا ہے، اس کا تو ہمیں احساس نہیں ہے، لیکن یہ فساد ہے. اور یہ پھر ایک نتیجہ ایسا آتا ہے کہ انسان مثال جانور کی سے بن جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا. جب سمجھ بوجھ اور اس سے انسان کام نہیں لیتا نا، تو پھر یہ ہے کہ عقل پہ تالے پڑ جاتے ہیں، نظر پہ پردہ پڑ جاتا ہے، کان اندھے ہو جاتے ہیں. ابھی مضمون آئیں گے، فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ. ابھی یہ مضمون آئے گا انشاءاللہ اسی سورہ روم میں، ذرا ذہن میں رکھیں تو میں آپ کو پھر وہاں متوجہ کروں گا. تو یہ فساد جو ہے یہ سامنے کرام انسان کے اندر بھی ہوتا ہے، انسان مفسد بن جاتا ہے. دیکھیں یہاں فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، مفسدین کا کیا انجام ہوا. یہ انسان، جب انسان کے اندر فساد برپا ہو جائے تو یہ انسان مفسد ہو جاتا ہے. مفسد کیا ہے؟ قانون شکن. فساد قانون شکنی. فساد یعنی مفسد جو ہے فاسق. دیکھیں یہ سارے تقریباً ایک ہی لفظ ہے، فاسق. لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. آپ کے اندر پھر فساد برپا ہو جاتا ہے، آپ مفسد بن جاتے ہیں. جب انسان مفسد بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو
یعنی اپنی رحمت کا ہاتھ اس سے کھینچ لیتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں بلکہ لعنت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جھوٹا بن جاتا ہے اور جھوٹوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جاتی ہے۔ جھوٹا دیکھیں ہو سکتا ہے بعض لوگ اپنے آپ کو بہت سچا قرار دیتے ہوں لیکن حقیقت میں وہ جھوٹے ہیں، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جھوٹ ہوتا ہے، اور جھوٹ جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ میرا منزل نہیں ہے اور دنیا میری منزل ہے، تو یہ ایک جھوٹ ہے جس پہ آپ نے یقین کر لیا۔ انسان کی منزل تو اللہ ہے، اور اگر آپ نے یہ تسلیم کر لیا زبان سے نہیں عملاً، آپ نے اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا تو آپ نے جھوٹ پہ یقین کر لیا، تو آپ جھوٹے ٹھہرے، جھوٹوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، آپ مفسد ٹھہرے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق پھر نہیں دیتا، ظاہر ہے کہ وہ جب تک خود نہ چاہیں آپ، تو یہ فساد برپا ہو جاتا ہے جو ہم خود بما کسبت اید الناس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے کرتوت کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے خشکی اور تری میں، تو اس میں ہم بھی ہیں سامنے کرام، ظاہر ہے کہ لوگ پھر فسادی ہو جاتے ہیں، مفسد ہو جاتے ہیں، فاسق ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب مختلف صورتوں میں آتا ہے، آپ اس پہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انحراف کر لیتا ہے مختلف طریقوں سے، اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب، دنیاوی عذاب نازل کرتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی بھی آپ کو نقصان آ جاتا ہے، مختلف قسم کے عذابات ہیں تو وہ آ جاتے ہیں، جیسا کہ قوم فرعون پہ آئے تھے عذاب، موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، ان پہ مختلف قسم کے عذاب آئے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ بھوک کا، پھر وہ مینڈک تھے، پھر وہ خون، ہر چیز خون ہو جاتی تھی، ہر طرف مینڈک پھیل جاتے تھے، جوئیں تھیں وغیرہ وغیرہ، 7-8 قسم کے عذاب ان پہ آئے تھے، لعلہم یرجعون، تاکہ یعنی یہ ایک قسم کا کان مروڑنا ہوتا ہے۔ ایک بات میں کہہ رہا ہوں سامعین کرام، وہ جو ہم کہتے ہیں نا مختلف اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں آزماؤں گا، یہ وہ آزمائش علیحدہ ہے، یہ تو عذاب ہے۔ لعلہم، اس میں حکمت کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، یہ قرآن میں اور بھی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، اس وقت میں یہ مضمون سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں تو تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ اب آپ دیکھیں عام طور پہ تو وہ عذاب نہیں آتے، یعنی مومنین کی مقدار چونکہ کم ہے تو لہٰذا اس کا ہم تذکرہ نہیں کرتے، جو یعنی ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جو مسلمان پہ ایز اے آزمائش آتے ہیں، جو ان کی ترقی کے لیے آتے ہیں، وہ نہیں۔ میں یہ عذاب کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ آپ نافرمان، دیکھیں آپ فرق کیسے محسوس کریں گے کہ بھئی یہ آزمائش ہے کہ عذاب ہے اور میرا کان مروڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اس کا میں آپ کو آسان طریقہ اور ٹیسٹ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں اگر آپ کا مقصود اللہ نہیں ہے، زندگی گزارنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ترجیح اگر آپ کی زندگی گزارنے کی باطن نہیں ہے اور ظاہر مقصود ہے، یہ تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ظاہر اگر آپ کا مقصود ہے، ظاہری آپ کا قبلہ ہے اور ظاہری کامیابی کے پیچھے آپ پھر رہے ہیں، تو اب جو کچھ بھی آئے گا یہ وہ کان مروڑنے والا ہوگا، یہ آپ کی آزمائش نہیں ہوگی۔ آپ یہ نہ سمجھیں میں نے کلمہ پڑھا ہے یہ وہ آزمائش ہے، نہیں، یہ عذاب ہوتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، حالات ایسے ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی مختلف طریقے ہیں، تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا۔ اگر آپ فسق و فجور میں مبتلا ہیں، کیا مطلب؟ اگر آپ کا سر جھکا ہوا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو اب جو بھی تکلیف آئے گی تو یہ آپ کے اندر فساد ہوگا، آپ پہ مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے آپ کے کان مروڑے گا۔ لعلہم یرجعون، اس میں حکمت کیا ہے؟ شاید میرے پاس یہ لوٹ آئے،
جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو جو لوگ ایمان لانے تھے وہ لے آئے، اور جو لوگ نہیں لانا چاہتے تھے وہ بھاگنے لگے، کیونکہ اب تو مسلمانوں کی حکومت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، اور اقتدار اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اب وہ آپ کو اگر یاد ہو تو سورہ توبہ میں جو تھا 4 مہینے کا وقت دیا گیا تھا بہرحال، تو کچھ لوگ بھاگنے لگے حبشہ کی طرف، اور راستے میں دریا تھا، کشتی میں بیٹھ گئے وہ مشرکین، راستے میں طوفان آیا، کشتی ڈولنے لگی، تو سب کے لبوں پہ آ گیا کہ یا اللہ خیر یا اللہ خیر، اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے۔ تو اس میں ابو جہل کا بیٹے تھے، تو وہ بھی ابو جہل تو خیر جنگ بدر میں مردار ہو گیا تھا، ان کے بیٹے تھے، ابھی نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے یاد آ جائے۔ تو انہوں نے اکرمہ تھا، تو اکرمہ نے کہا کہ بھئی، سوچا اس نے کہ بھئی جب لوگ اللہ کو پکارنے لگے، اس نے یہ سوچا کہ بھئی ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا تو یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک ہے معبود، ایک ہے حاجت روا، اس کو پکارو، اور ہم کہتے تھے کہ نہیں بہت ہیں، اور اسی بنا ہم بھاگ رہے ہیں اب، اور اب جب ہم پہ مصیبت آئی ہے وہ اسی حاجت روا کو ہم پکار رہے ہیں۔ تو وہ اس کی بات سمجھ میں آ گئی، اس نے دل میں عہد کیا اگر یہ طوفان دفع ہو گیا تو میں واپس جاؤں گا، اور چنانچہ وہ واپس آئے، ایمان لے آئے، اور پھر بڑے اچھے انہوں نے اسلام میں وقت گزارا۔ سامعین کرام، اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صورتحال جو ہے سامعین کرام، میں آپ کو مصیبتوں کا وہ بتا رہا تھا، عذاب مختلف قسم کے۔ اب وہ عذاب جو تھا، وہ عذاب آیا تو وہ لعلہم یرجعون، تو وہ پلٹ آئے۔ اب وہ طوفان کون لایا تھا؟ اللہ تعالیٰ لایا تھا، کشتی میں طوفان تھی، کشتی ڈولنے لگی، تو بہرحال وہ عذاب جو تھا وہ لعلہم یرجعون کا تھا، تاکہ یہ، تو پھر وہ واپس انہوں نے رجوع کر لیا۔ تو یہ ساری بات ہے سامنے کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، لیکن میں خلاصہ بیان کر دوں آج کے کہ اللہ کی بندگی میں سکون ہے، آپ کا قلبی سکون بھی ہے، اندر بھی آپ کے فساد نہیں ہوگا، چین ہو جائے گا۔ یہ بڑا لمبا مضمون ہے، لیکن میں اختصار سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوا اور آپ نے خود سری کی روش اختیار کر لی، تو پھر یہ ہے کہ آپ کے اندر فساد پہلے برپا ہوگا۔ یہ مضمون طویل ہے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں اندر آپ کے فساد برپا ہوگا، اور پھر گھر میں ہوگا، اور پھر سارا جو ہے پھر فساد۔ آج کل جو فساد برپا ہے سامنے کرام، تو اس کی وجوہات یہی ہے، مختلف قسم کے عذاب ہیں، اور یہ اس لیے کہ ہم رجوع کر لیں، لیکن ہم رجوع تھوڑی کر رہے ہیں۔ اب یہ اتنا 2017 کی یہ ریکارڈنگ ہے ستمبر کی، اتنے دہشت گردی سے ہم گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، لیکن ہم رجوع تھوڑی کر رہے ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں یار یہ تو یہ وجوہات ہیں، اور یہ نہیں، جڑ کا علاج تو نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی بھی یہ ستمبر کا مہینہ ہے 2017 کا، ابھی بھی آپ کی یونیورسٹیوں میں دہشت گرد جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں، پولیس والوں کو مار رہے ہیں۔ آپ جڑ سے تو نہیں پکڑ رہے ہیں، آپ تو دہشت گردوں کو پکڑ رہے ہیں، لیکن اس کا جو وجہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے دوری اس کی وجہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے آپ کے اوپر۔ بھارت میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ترجمہ سنا دیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد برپا ہے خشکی اور تری میں، بما کسبت ایدی الناس،
بسبب لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے، لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ ہم چکائیں بعض وہ جو یہ اعمال کر رہے ہیں، یعنی سارا نتیجہ تو نہیں آتا، جزوی نتیجہ، اس سے مراد بعد الذی، بعض وہ عمل، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ رجوع کر لیں، واپس آ جائیں اب اور اپنی منزل کو پہچان لیں، میری بندگی کا راستہ اختیار کر لیں۔ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Corruption has appeared on land and sea because of what people's hands have earned, in order to make them taste some of what they have done, so that they might return. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔